Brother, you heard this? You listen? You I listen am me? listening, but I talk to English little. My English is not good. Okay, that's fine. That's Yes, it, but I mashallah. am talking Arabic better. جی انہوں نے میں نے پوری تو نہیں سنی پیر صاحب. اور پیر صاحب آپ ادھر ہی موجود ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. جی میں تھوڑا بزی تھی، چھٹی تھی، اور پھر جب میں نے آپ کو جوائن کیا تو تبھی میں نے آپ ہی کے پاس سنی. اور اس وقت انہوں نے جو دلیل دی تھی وہ تھی سورۃ آل عمران کی، کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ تشریف لے گئے تو انہوں نے پھر جو بات کی تھی وہ بہت ہی خوبصورت بات تھی. انہوں نے کہا تھا یہ الف لام استغراقیہ ہے، جس کے اوپر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے الف لام استغراقیہ کو بات کی. لیکن ایک چیز تھی کہ انہوں نے جو کہا کہ اس میں تو فرشتے بھی رسول ہیں، انسانوں کے بھی رسول ہیں، تو پھر انہوں نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے سمیٹا، کیونکہ فرشتوں کو موت نہیں آتی، آگے موت کا ذکر تھا. اس کے بعد انہوں نے توفع کے اوپر جو بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو گواہی ہے وہ توفع کے اوپر ہے. تو توفع جو ہے وہ مجازی طور پر تو آپ لے سکتے ہیں کہ کسی کا توفع ہوا تو اب مجاز میں لے رہے ہیں اس کو کہ ان کی وفات ہوئی، لیکن حقیقی وفات تو نہیں ہے. اور پھر انہوں نے جو توفع کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو بیان کیا، صرف و نحو کے جو قاعدے تھے اور اس کے اوپر علم منطق کے اوپر جو ان کا کمال تھا، بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. لیکن قادیانی اس پائے کے لوگ نہیں تھے. جو ہماری طرف سے مسلمان بھائی تھا وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کی گفتگو تھی ان کی، اور کمال درجے کی ان کی جو وہ تھا عربی زبان اور عربی لینگویج کو اور اس کی لغت کو سمجھنا. لیکن دوسری طرف اس پائے کے لوگ نہیں تھے، وہ وہی رسمی باتیں اور وہی چیزیں کر رہے تھے، اور وہ ان کی بات کو بھی پراپر نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان کو ہم جواب کیا دیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسے لوگ آئے ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں وہ میدان میں اترے ہیں. ادروائز ہمارا ایک طبقہ ہوتا تھا جو گالی گلوچ کر رہا ہے یا اس طرح کر رہا ہے اور لڑ جھگڑ رہا ہے. تو بڑی علمی گفتگو ہوئی ہے، بہت دل خوش ہوا پیر صاحب. ماشاءاللہ جی بہت زبردست، بہت زبردست. اور جو اینڈ پر انہوں نے کمال کیا ہے نا، جو سوالات رکھے تھے اینڈ کے اوپر، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اجماع وفات کے اوپر تو اجماع نہیں ہے کسی کا بھی، رفع کے اوپر اجماع ہے، تو کشمیر کے اوپر کتنے لوگوں کا اجماع ہے وہ بتا دے. میں کہتی ہوں کہ اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے انہوں نے نا کہ کمال کر دیا ہے پیر صاحب، کمال کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی دوسری بات سسٹر، ایک اور نقطہ جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے روز سوال کریں گے جی اپنی امت کے متعلق، تو وہ جب وہ کشمیر آ گئے اور پیچھے سے فلسطین میں ان کے جو امت ہے وہ گمراہ ہوگی تو وہ واپس کیوں نہیں گئے؟ جی یہ بڑا کمال کا نقطہ تھا. جی بالکل بالکل. میں کہتی ہوں اتنی خوبصورت گفتگو تھی یہ، اگر یہ کہیں اردو میں ہوتی نا تو آپ یقین کریں کہ آج بچہ بھی جو ہے نا مرزیوں کا وہ مسلمان ہو جاتا. جتنی خوبصورتی سے انہوں نے، اور اتنی گرپ تھی ان کی علم بیان اور ان کے علم منطق کے اوپر، پیر صاحب کمال کر دیا اس بندے نے. ماشاءاللہ یقین مانے دل خوش ہو گیا. زبردست بہت زبردست. اور بار بار جو مطلب یہ عباسی کی براڈ کے اوپر اور جو ریکارڈنگ سنائی جا رہی تھی ان میں یہ تھا کہ کوئی بریلوی بھائی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، اس طرح سے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے مکتبہ فکر ہو لیکن یہ پڑھے ہوئے بریلوی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ منہاج القرآن کے پڑھے ہوئے ہیں یا کسی بریلوی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ بندہ یا تو اسلامک یونیورسٹی سے پڑھا ہے یا پھر یہ جامعہ ازہر وغیرہ سے پڑھا ہوا ہے. جس طرح اس کی گریپ تھی عربی کے اوپر، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال کر دیا. ایک یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد پہلا بندہ ہے پیر صاحب جس کا مطلب بیان سن کے دل خوش ہوا ہے. ایمانداری کی بات ہے. تو قادیانیوں کے پاس تو اس لیول کی بات ہی نہیں تھی، وہ تو اس کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھے.
جس پائے کی وہ گفتگو تھی وہ سامنے فرنٹ والا اس کے پائے کا بندہ ہی نہیں تھا وہاں پر. جی یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا شاہد بھائی اصل وعلیکم السلام ورحمۃ مبارک ہو اللہ آپ کو وبرکاتہ. بہت بہت. خیر مبارک آپ کو بھی، سب مسلمان تمام برادری کو مسلمانوں کو بہت مبارک بہت مبارک. ایسے لوگ اٹھے آئے باہر اور اس طرح کی گفتگو کریں، اور میرا نہیں خیال کہ قادیانیت جو ہے نا وہ سلامت رہے گی انشاءاللہ العظیم. یہ غالباً سسٹر میرے پاس جو معلومات ہے یہ سعودی عربیہ سے پڑھا ہوا ہے. کہاں سے پڑا ہوا ہے؟ سعودی عربیہ سے. سعودی عربیہ سے. میں نے ان کی گفتگو سے میں نے کہا یہ 3 جگہوں سے پڑا ہوا بندہ ہے، یا تو یہ جامعہ ازہر کا، یا مدینہ یونیورسٹی کا، تو یا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کا بندہ. یہ میں نے کہا تیسرا بندہ نہیں ہو سکتا. یہ بریلوی، جس طرح وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بریلوی یا اس طرح، ان کی گفتگو ہی اس پائے کی نہیں تھی. پیر صاحب جو انہوں نے الف لام استراق کی تعریف کر دی ہے، جو انہوں نے مجاز کے اوپر تعریف کر دی ہے، جس طرح سے انہوں نے ترغیب لی ہے مطلب آیات کی، میں نے کہا کمال کر دیا اس بندے نے. پیر صاحب کمال کر دیا. اصل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مسلمانوں کو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام میں آنا نہیں تھا اوپر کیونکہ کچھ گلے شکوے جو چل رہے تھے براڈس کے اوپر، جس طرح کا ماحول بن گیا تھا چند ہفتوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اپنی رحمت سے اکٹھا فرمائے اور ختم نبوت پر قائم کرنے کی توفیق دے. اور شیخ اسرار جو ہیں یہ یہاں برمنگھم کے پڑھے ہوئے، یہاں پڑھنے کے بعد پھر وہ پڑھنے کے لیے سیریا چلے گئے تھے، اور وہ ہمارے دمشق سیریا. یہ ضیاء القرآن پڑھتے رہے ہیں برمنگھم. علامہ صاحب نہیں ضیاء القرآن پڑھتے رہے ہیں برمنگھم. حضرت سلطان بہت ٹرسٹ غالباً پڑھتے رہے ہیں، جانتے ہیں ہمارے. وہاں بھی پڑھے ہیں لیکن ابتدائی انہوں نے ضیاء القرآن کچھ عرصہ میرا خیال ہے انہوں نے ادیب عربی تک جو ہے وہ ضیاء القرآن پڑھا ہے. اس کے بعد پھر سلطان بہو ٹرسٹ گئے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تشریف لے گئے ہیں سیریا اور شام میں، وہاں پہ یہ جو امیہ ماسک ہے وہاں پڑھتے رہے ہیں. دیکھیں جو ان کی گفتگو بریلوی ہے نا، مکتبہ فکر کے ہیں، بریلوی مکتبہ فکر جو کے ہیں. ان کی امام محمد گفتگو رضا خان میں نے بریلوی سنی رحمۃ ہے اللہ کے آج، ماننے والے ہیں. جی جو آج میں نے گفتگو سنی ہے ایک مدت کے بعد، جس طرح ان کی گرپ تھی، جس طریقے سے ان کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت اور ایمان، اور پھر اس طرح کی ہماری جنریشن میں مسلمان ہوں جو اس جذبے کے ساتھ، اور میں کہتی ہوں کہ جو سوالوں کے جوابات انہوں نے دیے، جس طریقے سے وہ علم بیان اور علم منطق کو لے کے خوبصورتی سے چلی ہیں، میں نے کہا کمال کر دیا بھی اس بندے نے. ایک ایک آیت مبارکہ، ایک ایک حدیث کے اوپر ان کی، اور پھر جو انہوں نے یہ فرمایا نا کہ متوفی، اب متوفی ہوتے توفا دیا گیا. اب انہوں نے کہا کہ مجاز کے معنوں میں آپ اس سے استدلال کیسے لے سکتے ہیں؟ مجھے مجاز کی اور حقیقت کی تعریف بتا دے. جیسا کہ اکثر میں آپ لوگوں کے بھی ساتھ بات کرتی ہوتی کہ ایک مجاز مرسل ہے، یعنی جو قرآن کریم کے مزاج حقیقت کو سمجھنا کہ وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ کہ اصابعہم آذانہم، کہ وہ اپنی انگلیاں جو تھے وہ کانوں میں ڈال لیتے تھے. اب اس کا جز کا اطلاق کل کے اوپر ہے کہ ایک چھوٹا سا جز ہے لیکن انگلی پورا لفظ آ رہا ہے. اتنی خوبصورتی سے میں کہتی ہوں کہ کمال کا کوئی تھا. اللہ تعالیٰ جس ماں کی اولاد تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی محنت کی ہے اس بچے کے اوپر. انہوں نے جو اتنا پالشڈ بچہ تھا، عمر کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یقین مانے کہ قادیانیوں کے پاس، خدا کی قسم ان کے پاس ایک لفظ نہیں تھا. وہ رٹی رٹائی باتیں، ان کی کہانیاں، اس کے علاوہ ایک علمی گفتگو اس کی سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ بندہ ہم سے بات کیا کر رہا ہے. کمال کر دیا اس نے. اصل میں دیکھنے والا تھا. میں مجھے 1-2 منٹ کی اجازت دے دیں تو میں نے پھر گاڑی جی موسٹ ویلکم. جی آپ بات کریں. جی یہ وہی عالم دین ہے کہ جب کرسچین کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو کس شیشے کے اندر پوائزن تھی، تو گفتگو ہوتے ہوئے اس نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جو مسلمان کو ہے وہ حدیث پاک پڑھتا ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم،
اور اس نے پڑھ کے یہاں یونیورسٹی کے اندر یا کسی جگہ پر ڈیبیٹ اور اس نے پی لی تھی اور اس کو بحمدللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوا تھا جی. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا ماشاء اللہ یقین ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ بڑا اسی وقت سے یہ فیمس ہوا ہے اور برس کبھی کبھی آتے ہیں جی. یہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے جی ہیں؟ جی جی یہ ہمارے بریلوی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہے جی. اچھا، لیکن میں نے آج تک میں نے منہاج القرآن کے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملی، خواتین سے بھی ان کی گفتگو بھی سنی. ماشاءاللہ مولانا اپنا طاہر القادری صاحب کو بھی میں سنتی ہوں اور ان کی کتابیں بھی پڑھی، بڑی خوبصورت گفتگو ہے ان کی، لیکن علم منطق، علم بیان اور گرامر کے اوپر ان کی گرپ نہیں تھی اپنا بریلوی حضرات کی، جس طرح کے دیوبند یا اہل حدیث کی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے علاوہ بھی انہوں نے جوائن کیے ہیں دوسرے مدارس بھی. اس کے اوپر سرور بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ مختلف مدارس پڑھتا رہا، گفتگو وغیرہ تو نہیں ہے. ایک دو مرتبہ یہاں پر قریبی مساجد میں آیا لیکن ہم اپنی مصروفیت سے کی وجہ سے نہیں ملاقات ہو سکی. بہرحال یہ سنی تھاٹ سے ہی پڑھتے رہے اور اس مسئلے کے اندر وہ کسی سے کوئی سمجھوتا کمپرومائز نہیں کرتے، بڑے سخت طبیعت کے ہیں جی. نہیں، جو ان کا ہے نا انداز، وہ بریلوی حضرات ہمارے، میں نے بہت سنا ان کو، طاہر القادری صاحب کی کتابوں کو دیکھے کہ علمی بڑی خوبصورت گفتگو ہے ان کی، لیکن ان کا گرامر کے اوپر اور جس طرح انہوں نے استدلال، ان کی گرپ گرامر کے اوپر بہت مضبوط تھی. علم منطق اور علم بیان کے اوپر یا تو یہ شاعر وغیرہ رہے ہیں کبھی، کوئی ایسی انہوں نے کی، کوئی ادیب وغیرہ کیا ہو انہوں نے، نہیں ادیب عالم وغیرہ یا کچھ اس طرح کا؟ باقاعدہ جا کر کتابیں پڑھتے رہے ہیں بحمدللہ تعالی. ہمارے کافی سارے علماء ہیں یہاں یو کے پاکستان میں جو کہ باہر جا کر وہاں پڑھتے رہے ہیں. اب تو پابندی ہے، پھر سیریا کے اندر جنگ کی وجہ سے سارا کچھ تتر بتر ہو گیا اور کافی بچے پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ پیر میرلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ترہ امتیاز دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب مسلمانوں کو کہ ہم ختم نبوت کی تحلیل کی نوکری کرتے ہیں. وہ بات سرور بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو مطلب ختم نبوت کے اوپر جو فوکس کر رہے ہیں وہ مطلب بریلوی حضرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کل بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو جب مطلب باقی ہمارے مسالک کے لوگ ہیں وہ نہیں آتے، اس میں کیا وجہ ہے؟ اور شاید گالی گلوچ کی وجہ سے اور یہ جو چیزیں فیس کرنی ہیں شاید اس وجہ سے نہیں آتے. لیکن میں نے یہ پہلا بندہ بریلوی دیکھا، یقین کریں میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں گے. میں نہیں مانتی، ابھی بھی نہیں میرا دل مان رہا، کیونکہ میں نے بریلوی لوگوں کی بڑی گفتگو سنی ہے، طاہر القادری صاحب کو بہت سنا ہے، لیکن جو گفتگو کر گیا میں کہتی ہوں کمال کر گیا بھائی وہ بندہ. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت دے. اس نے تو قادیانیوں کے وہ پڑکچے ان کی نسلیں تباہ کر گیا وہ. جی ماشاءاللہ زبردست. امی باجی میں گزارش کروں؟ جی میری بہن پتہ کیا بات ہے، میں اگر آپ برا نہ مانے اپنے تمام دوست، تو یہ اسلام کی فتح ہے، اس کو اسلام کی فتح بے بندی شک میں نہیں کھینچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اسلام کی فتح ہی رہنے دیں. نہیں، اسلام کی فتح ہے، لیکن میں پتہ کس بات پہ تعجب کہ آپ یقین مانیں گے کہ میں مطلب ہم مسلمان بھائی ہیں اور ہمارا اگر عقیدۃ الطحاویہ یا ہمارے عقائد کو دیکھیں تو ہمارے چاروں امام کے زیر عدد جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ الحمدللہ حق کے اوپر. ہمارے فروعی اختلافات ہیں. جی زبردست آپ بات کر رہی ہیں، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی بھی جو فتح تھی وہ اسلام کی فتح تھی اور یہ بھی فتح اسلام کی فتح ہے. تو برائے مہربانی ڈزنٹ میٹر وہ دیوبندی تھے، وہ اہل سنت تھے. بات اسیمو بھائی ایک منٹ، یہ جو گفتگو ان بھائی نے کی ہے نا، میرا صرف یہ مقصد ہے اس کے اوپر بات کرنے کا کہ جو ان کی گرپ تھی علم منطق کے اوپر، علم بیان کے اوپر، اور ان کی جو گرپ تھی گرامر کے اوپر، اور دوسرے جو لوگ تھے وہ روایتی باتیں، وہ جو یہاں پر لائیو پہ آپ ہر عام بندے سے سنیں، ان کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آ رہی تھی. یعنی جب بھائی نے کہا نا کہ آپ متوفی کو مطلب مجاز رہتی ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجاز ہوتا کیا ہے.
उससे कहा कि हकीकी यानी मिजाज मुरसल क्या है, मिजाज हकीकी क्या, उसको पता ही नहीं था इतना। ठीक है, फिर उन्होंने आगे सवाल जो लास्ट में उन्होंने किया ना कि फिर मुझे ये बताए कि इसके ऊपर तो बड़ा इजमा है, तो जो कश्मीर हुआ उसका क्या क्या करेंगे आप, उसका बताए। तो उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुतवफ़ी के ऊपर उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो ग्रामर की इतनी ग्रिप जो है हमारे लोगों में कम पाई जाती है। हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से अक्ली दलाइल में। नहीं उम्मी बाजी देखे ना, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, सोशल मीडिया की दुनिया है, ये थोड़ी सी और है, हकीकत की दुनिया थोड़ी सी और है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते रहे हैं, हम मदरसे में पढ़ते रहे हैं। मेरा स्पेशली तल्लक जो है वो जो अली भाई आपको बता रहे थे कि वो ज़ियाउल कुरान से पढ़े हैं, और ज़ियाउल कुरान आपको पता है किन से मंसूब किया जाता है? नहीं मुझे नहीं पता। ज़ियाउल कुरान जो है, जितने इदारे हैं ज़ियाउल कुरान के, ये तफसीर ज़ियाउल कुरान एक बेरा शरीफ है जिला सरगोदा के अंदर, वहाँ पे मैंने ज़ियाउल कुरान तफसीर तो मुझे पता है उसका, लेकिन इनके किन के साथ ताल्लुक है ये नहीं मुझे पता। जो इनके जो लिखने वाले हैं उनका नाम है पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, वो जस्टिस भी रह चुके हैं। उनका पता है मुझे। पीर अमीनुल असनाद शाह साहब ये पीछे वजीर मजहबी उमूर भी रहे थे नून लीग के दौर में, तो वो उनके साहबजादे हैं बेरा शरीफ के। तो ये उनके अली भाई बता रहे थे कि ये उनके साथ इनका तल्लक है। अगर आप हकीकत की दुनिया में जाएंगे ना, तो इल्म मंतक के माहिर मिलेंगे आपको आले सुन्नत के अंदर, जिनको आप बरेलवी मकतबा फ़िक्र कह रही हैं। तो ये मसलन एक कैद नहीं है, बड़े बड़े उलमा मंतक के माहिर हैं, उसके अलावा जो है वो इल्म सर्फ के माहिर हैं, इल्म नाहव के माहिर हैं। जो आपका दरस निज़ामी है अपना अहले सुन्नत बरेलवी जो मकतब फ़िक्र में, इसमें अगर आप अहले हदीस का देखें, ठीक है ना, तो इनके दोनों की जो तसनीफ है आप देखिएगा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनिस्बत इनके। तो या फिर ये है कि आप लोगों ने कुछ इसमें और ऐड किया होगा। मिनहाजुल कुरान का देख लें, वो भी इस तरह नहीं है। साइड पर रखते हुए कि बंदा मुसलमान कौन से मसलक से था उसको तो छोड़ें, लेकिन एक चीज़ आप लोग एंजॉय करें कि आज की, मैंने पहले लिखा भी था जब वो पहले ब्रेक हुई थी नमाज के लिए, कि अभी तक जितनी बात हुई है ना उसमें लग ऐसा रहा है कि एक पढ़े लिखे बंदे के सामने, पीएचडी बंदे के सामने आप मैट्रिक का स्टूडेंट ला दें। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत एनालिसिस, कमाल कर दिया। उसके सामने रखें और वो उससे सवाल पूछ रहा हो क्वांटम फिजिक्स का, और उसको पता ना चल रहा हो कि क्या है, और वो उसको न्यूटन के लॉ से जवाब दे रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह एक होता है ना फिजिक्स का, और वो उसको जवाब में मैट्रिक के निसाब में जो उसने वो पढ़ा हुआ है ना, तो एक तो मैंने लिखा था कि रजी डिड नॉट कम्प्रीहेंड दीज टर्म्स अनफॉर्चुनेटली। हर कोई अब्बासी ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਉਹ खुदा ਦਿਓ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ अब्बासी ਨੂੰ कोई दवाई दियो, बेचारा मर चला जे बेहोश होके। अच्छा मैं देता हूँ अफजल भाई, पहले जरा मुझे अफजल भाई आपने मेरे जुमले देखे थे जब डिबेट की ब्रेक हुई थी? मैं कहती हूँ, मैं इस चीज आपको बताऊं कि जिस तरह एक सर्जन होता है ना, जिस तरह हैवी वेट का बंदा हो, दूसरा फेदर वेट भी ना हो, और वो उसके सामने लाके डंबा डाल दिया जाए, वो उससे टर्म पूछ रहा हो, सवाल पूछ रहा हो, और उसको टर्म की ना समझ आ रही हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने इतना खूबसूरत एनालिसिस किया ना आपने। वमा कतलहू यकीना के जिन्होंने मैं कहती हूँ कमाल कर दिया था, वो बाली नहीं बता सका। अबताल का बताया ना, तो उसको पता ही नहीं था कि अबताल होता क्या है। जी मतलब वो बाली नहीं एक्सप्लेन कर सका, और फिर जो उनका मेन मुद्दा है कश्मीर वाला, उसके लिए वो कोई वहां से बेचारा दलील नहीं दे सका, और जो उससे सवाल पूछा जा रहा था उसको सवाल ही नहीं समझ आता, तो उसने जवाब क्या देना है कटा। ये बल जो है ना अरबी जुबान में, ये दो तरह से आता है, यानी किसी भी जगह पर अगर बल आ रहा है तो वो दो तरह का होगा, एक अब्ताली और दूसरा होता है इंतकाली। अब्दाली का मतलब होता है कि एक चीज को बातिल कर दिया और फिर उसकी बात की कि ऐसा तो है, ये मौके के ऊपर होता है उसी वक्त। मैं एक चीज बता दूं कि अभी मुनाजरा ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ, हम तबसरा इसलिए कर रहे हैं कि जब 90% इलेक्शन के जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां से जब रिजल्ट आ जाते हैं तो वैसे ही पता चल जाता है कि उन कुछ नहीं बढ़ना दूसरी साइड का। जी अब जो आयत मुबारका घंटे में जिस बंदे ने एक चीज का जवाब नहीं दिया, वो आखिरी 20 मिनट में क्या जवाब देगा अफजल भाई? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो अबताली लफ्ज बोला था ना उन्होंने, वो होता है कि जिसका मतलब होता है पहली चीज को बातिल करके उसी मौके पर
یعنی اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. جو اللہ تعالی جو فرمائے نا کہ وما قاتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ علیہ، اب پہلی چیز کی نفی ہو گئی، اگلے کی جو ابطال یعنی پہلے کو باطل قرار دیا کہ ایسا نہیں ہوا، پھر آگے جو ہوا ہے وہ سیم ٹائم پہ ہوتا ہے، اسی وقت. جو بل کا مطلب ہے کہ اسی وقت پھر رفع ہوا ہے، جب ان کی شہادت نہیں ہوئی تو اسی وقت رفع ہوا. اس کا یہ مطلب ہے. یہ اس نے پوچھا ہے نا کہ بھائی جی بال اگر رفع اسی وقت ہو گیا ہے تو ہاں اسے واقعے کے سلب کے کشمیر کی سٹوری کہاں سے آ رہی ہے پھر؟ جی بالکل بالکل کشمیر کی کیا بالکل. جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ باقی وہ ابطال علی بھائی آپ بل نے جو بالکل انہوں صحیح نے بتایا، ابطال کی. جی علی بھائی آپ نے صحیح بتایا، وہ بچپن میں تو ضیاء القرآن کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جا کے جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ موراکو میں حاصل کی ہوئی ہے اور وہاں پر 4 سال پڑھ کے آیا ماشاءاللہ، مختلف ماشاء اللہ علوم پڑھ ماشاء کے اللہ. آیا. میں کہتی ہوں کہ یقین کریں آنکھوں وہ بول رہے تھے اور آنکھوں سے نا میرے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے استاد کہ کوئی ان ہے کے پتہ ایسا. لگتا ہے، ان کے پتہ لگتا ہے کہ ان کے استاد بھی پکے ہیں جنہوں نے ان کو میں پکی کہتی ہوں سمجھ کہ تیار کیا بلیو ہے. کریں کہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. میں جب مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ علم والے کہیں ہے ہی نہیں، رہ ہی نہیں گئے، کوئی ہے ہی نہیں. خدا کی قسم میں کتنا اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. بڑی مدت کے ایک بعد اور ایسی بات بتاؤں گفتگو علی بھائی، سنی مجھے اور اللہ آپ تعالیٰ دیکھنا، جی میں نے جی کو شاہ صاحب سے کامیاب یہ کرے. سوال پوچھنا ہے. مجھے لگ رہا ہے کئی آیتیں جو انہوں نے پڑھ کے بتائی ہیں نا، یہ ان کو ظفر اللہ شاہ صاحب نے بتائی تھی، کیونکہ ظفر اللہ شاہ صاحب سے ظفر اللہ شاہ صاحب تفسیر بہت اچھی کرتے ہیں. ظفر اللہ صاحب کی فہم قرآن کریم میں بہت کمال کا فہم ہے، لیکن ان کی جو علم بیان کے اوپر، علم منطق کے اوپر، صرف و نحو کے اوپر ان کی ایسی گرپ نہیں ہے جس طرح اس بندے کی. علی بھائی سے پوچھ لیں. علی بھائی آپ نے کتنا سنا ہے اور اس کے اوپر پلیز. جی جزاک اللہ. اسرار بھائی ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. بڑا دل خوش کیا اسرار بھائی نے. اچھا، یہ جو فرما رہے ہیں کہ صرف گرامر کی حد تک نہیں ہے بلکہ جو عربی تکلم ہے ان کا وہ بھی بہت شاندار ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 1 سال پہلے، شاید فیض بھائی آپ کو یاد ہو چکے، آپ بھی اس ایریا سے ہیں، شیخ تشریف لائے تھے فلسطین سے، جو مسجد اقصیٰ کے جو شیخ ہیں، تو وہاں ان کے ساتھ چونکہ وہ جو تکلم تھا ان کا عربی، سبحان اللہ، یعنی اتنی ان کی زبان میں اللہ نے ان کو فصاحت عطا کی ہے. ان کے انٹرپریٹر تھے، انہوں نے ترجمانی کی تھی ان کی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ایک یہ اور ایک اور ہیں جو وہ بیڈ فورڈ شائر میں ہوتے ہیں، وہ بھی یہ دونوں کلاس فیلو ہیں، ان کا نام مجھے بھول گیا یہ. اچھا افضل بھائی اور فیض بھائی، میں باجی پیر صاحب، آپ اس نقطے کو سمجھیں گے کہ جو ناک آؤٹ پوائنٹ تھا نا شیخ اسرار کا، وہ علم البیان کا ایک پوائنٹ تھا جس میں رضی جاتا ہے نا کہ مرزا صاحب ہمارا دعویٰ کہ مرزا صاحب ایسے آتے ہیں ویسے آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس حدیث کو بنیاد بنا کے. تو شیخ صاحب نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں الاستعارۃ لا تدخل فی العالم. یہ بغیت الاضاء کی عبارت انہوں نے پڑھی، یا غالباً شاید انہوں نے پڑھا تھا لا استعارۃ فی العالم، کہ ناموں میں تو بھائی استعارہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو بلاغت کا بنیادی اصول ہے. میں کہتا ہوں پوری ڈبیٹ میں رضی کمال نے اس کا جواب نہیں دیا، ماشاء اللہ. پوری ان کو ڈبیٹ میں رضی اس کا جواب نہیں دے سکا. ان کی سمجھ سے ہی بالا تر تھی. ان کی جو گفتگو تھی وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے ایک سرجن آپریشن کر رہا ہوتا ہے تو نرس کی جگہ چوکیدار کو کھڑا کر دو نا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ پکڑاؤ، تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا نام لے رہا ہوں. تو یہ بالکل رضی اور دوسرے جو ان کا مطلب وہ تھا، وہ اس طرح تھے کہ جیسے مطلب ان کو اس بات کی سمجھ تک نہیں تھی. مطلب دیکھیں ان مقدمہ کے جو ہے نا ان کا، قائل کا ہی نہیں تھا وہ بندہ. مقدمہ بالکل ہم جس طرح دو باقی بات کرتے ہیں نا جی، کہ احادیث میں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر ہے، قرآن کریم میں آپ کا ذکر ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ پہلے تو کہتے ہیں نبی اللہ نہیں، وہ مسیح ناصری تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسیح موعود ہے. تو یہ آئے تو وہ چلیں، علم بھی تھوڑا، یہ باقی معاملات بھی ہے، لیکن اس پوائنٹ کو جس طرح ہینڈل کیا ہے شیخ صاحب نے، اور بہت خوبصورتی جو جس طرح جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ نے کیا قرآن و حدیث سے بات کرنی ہے،
آپ بلاغت کے یا علم البیان کے آپ تو ابتدائی اصولوں سے ہی واقف نہیں اصول سے واقف نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی یعنی تھا۔ اعلام میں، اسماء میں، ناموں میں، جگہ، زمین یا کسی شخص کا، فرد کا، کسی جگہ، کسی شہر کا نام، اور بھائی اس میں تو استعارہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں استعارہ کیسے لے کے استعارہ آتے کا ہیں؟ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ادھار لینا، ٹھیک ہے؟ استعارہ کی اپنی جی حقیقت ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتی ہوں نا کہ میرا بیٹا شیر ہے، تو اگر شیر ہوگا تو پھر ہی استعار لیا جائے تو گا۔ استعارہ ہوگا، اب جو نام ہے وہ جی تو بالکل ہوتا ہی اصل ہے، اس کا استعار کہاں لینا بھی آپ نے؟ بالکل 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 ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا جو آگے بھی انہوں نے اسی پوائنٹ پہ ایک بات کی تھی کہ جہاں پہ حقیقت موجود ہو وہاں پہ آپ مجاز کا معنی نہیں کر جی، سکتے، یہ مجاز کا معنی آپ نہیں لے ہی دے نہیں سکتے، سکتے، بالکل۔ یہ توفع کے بنیادی اوپر تھا نا، اصول ہے۔ بالکل۔ انہوں نے ہاں جی، موت کی آیات پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اگر حقیقت میں کسی کو توفع ہوا تو توفع کے بعد کسی کو جنت ملے گی، ثابت کرے۔ یعنی موت کے بعد جنت ہے، موت کے بعد جزا و سزا ہے۔ تو یہ اس کے کمال، مجاز کے معنوں میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ حقیقت کیسے لے سکتے ہیں بھائی؟ بالکل بالکل، یہ کمال نقطہ تھا، یہ میں کہتی ہوں کمال نقطہ تھا۔ انہوں نے جو اینڈ کے اوپر بھی گفتگو کی نا، جو سوالوں کے جواب میں بھی ہر، میں کہتی ہوں کہ اس طرح لپیٹ کے انہوں نے قادیانیت کو پھینکا دیوار کے اوپر نا، یقین مانے یہ ہے علم، یہ ہے ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں اس طرح کی گفتگو کے ساتھ آج دیکھیں کہ کیا میں تعریف کرتے ہوئے کوئی ہچکچا رہی ہوں؟ کیا مجھے مطلب میرا خیال ہے کہ جتنا وہ شخص شیخ صاحب میرا خیال ایک ایک لفظ بول رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے کہا اسلامی یونیورسٹی کے بعد یہ پہلا دن ہے کہ مجھے کوئی اس طرح کا بندہ سننے کو ملا سسٹر ہے۔ ان کی سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کیس ہے وہ نیچے عباس مربی صاحب آئے ہوئے تھے، وہ ساری برادوں کے نیچے جا رہے ہیں کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، وہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زمین میں مدفون ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں، مسلمانوں چلو بار پانی میں ڈوب مرو۔ اندازہ نہیں کرو، یہ جڑی یہ گل ہے افضل یہ بھائی ہے جڑی گل انہاں نوں یاد آندی ہے بھئی، جڑی یہ گل ہے انہاں ان کی نوں یاد ساری آندی ہے سائنس۔ بھئی، افضل دیکھیں بھائی جڑی گل رفع انہاں نوں یاد آندی ہے اللہ بھئی۔ علیہ، ٹھیک ہے؟ اچھا میری اور بات جس سنیں، وقت ہم ایک کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ رکے، سسٹر جی علی بھائی مجھے ذرا یہ بات سنیں۔ مکمل کر دیں۔ دیکھیں اے جڑی گل ہے عباس بھائی نوں یاد آندی ہے پئی، اے ہاں رضی صاحب کیوں نہیں، انہاں نے کیوں نہیں یہ گل کیتی شیخ اسرار دے سامنے؟ ہاں صحیح۔ نہیں تے نالے تے رب السماوات والارض، تے انہوں نے کی پتا کہ زمین دے کی خزانے نے تے آسمانہ دے کی نے، انہوں دی کی اوقات ہی یہ جان لین؟ جس وقت نہیں اللہ دیکھو تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رب السماوات والارض، تو ہم تو دیکھیں ارض اس کو جانتے ہیں جس کے اوپر آسمان ہم کے پھر رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس سے آگے؟ وہ ہمارے کسی علم نے میں بڑا تو نہیں ہے اس سے خوبصورت آگے۔ کہا تھا، کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی پھرتے ہیں، آسمان کی قوم سے بنتے ہیں، خاک کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ سے بہرحال کیا جی آپ کی اللہ آواز تبارک کٹ رہی ہے میرے بھائی۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور اللہ نے اسلام کو عظیم فتح عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ سرکار اب دو جہاں صلی اللہ دیکھیں علیہ سرور وسلم بھائی، زمین آپ کو چاہیے کہ اس طرح جس طرح مطلب ماشاءاللہ یہ اتنی خوبصورتی سے گفتگو کرنے والے، اتنا قیمتی سرمایہ اسلام کا، تو ان کے سٹوڈنٹ جو ہے نا ان کو دیں، جو مطلب لوگوں کو اس طرح کی تعلیم کے ساتھ آراستہ کرے۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے حضرت اسلام کے مجاہدین، یہ ہے دین ہمارا، جن کا ایک ایک لفظ جو تھا نا، ہیرے جواہرات بھی مطلب ان کے آگے ان کے ایک لفظ کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ آج جو کچھ وہ دے گئے ہیں نا امت مسلمہ کو، جس فخر سے بلند کر گئے ہیں، خدا کی قسم کہ آپ اپنی جانیں بھی وار دیں وہ بھی کم ہے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کی نشو نما کروائیں، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھیجیں، ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں اور ان کو کہیں کہ وہ آئیں۔ as long as they accept the necessities of the deen. My call to the Jamaat here in the UK, to Masroor Sahib, to all his followers, is you come back to Hawzat al-Islam, you come back to the mainstream, come back to what Al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi wrote in his Aqidah, Bayan al-Sunnati wal-Jama'ah. Come back to that, adopt one of the 4 schools, and then you will be our brothers. We will eat your dhabiha, we will intermingle, and everything else will apply. But
Until that is not done, you cannot reject the mainstream, the main beliefs, those things which are known in necessity in Islam. And no one from the Jamaat should be killed wrongly. I would say that openly. I'm against persecution. No one, the children, the women, the men who are innocent, if in those cases, persecution of killing people in the Jamaat, we do not want your blood. That's a false dichotomy. Razi came down to see me. No one went after his blood. Rahil was there. Ibrahim Sahib was there. No one is after your blood. We want to bring you back to the mainstream body of Muslims. We ask Allah subhanahu wa ta'ala enable us to do this, and that is the outcome of this debate. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, and the debate finishes here. MashaAllah. I would come to Ibrahim Sahib. Subhanallah. Barakallah. Subhanallah. Subhanallah. کیا کمال اسلوب ہے. سبحان اللہ. اب میں ایک بات یہاں پر چھوٹی سی کہہ کر میں اجازت چاہوں گی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے خلاف ہوں. نہیں، میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں. میں مسلمانوں کو ایسا دیکھنا چاہتی ہوں، ایسا سننا چاہتی ہوں. یہ ہے مقابلہ، یہ ہے دین کا دفاع، یہ ہے ختم نبوت کا دفاع، یہ ہے قرآن و حدیث کے ساتھ محبت. اس اللہ تعالیٰ جن کا یہ بیٹا ہے، جن کا یہ بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان کو پیدا کیا، اور فخر ہے یہ امت کا. ایسا دیکھنا چاہتی ہوں میں، یہ لائبیں چاہتی ہوں میں کہ تم لوگ ایسے بولو، ایسے آپ کے الفاظ ہو، ایسے آپ کا با کردار ہو. یہ ہے دفاع اسلام کا، کہ آج آپ کی ایک ایک بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج اگر یہ شخص اردو میں مطلب بات کر رہے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ عام بندہ بھی ان کے الفاظ کی قیمت کو جانتا، تو ہیرے جواہرات بھی وار کے آپ لوگ پھینک دیتے نا، تو یقین کریں کہ ایک لفظ کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے تھے. یہ علم ہمیں درکار ہے، یہ ہمیں چاہیے، یہ ہماری ضرورت بھی ہے، یہ ہمارا دین بھی ہے، اور ہمیں ایسے ہی کردار کے لوگ چاہیے. جی میرے بھائی، میں اب اجازت چاہوں گی، اب آپ لوگ بات کریں. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین. اچھا، اس میں جو دوسری طرف صاحب تھے رضی صاحب، وہ شیخ صاحب نے میری بات نہیں ہے. جی بالکل آ رہی. جو دوسری طرف تھے، یہ پیر صاحب اس نقطے کو سمجھیں گے ضرور. شیخ صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی، اس کو کیا کہتے ہیں، تقدیم و تاخیر کی. تو رضی صاحب جواب میں، فیض بھی آپ نے سنا تھا، رضی صاحب جواب میں کہتے ہیں don't mention the books. Why are you mentioning the books, moderator صاحب? Why are you mentioning the books? شیخ صاحب، یہ تقدیم و تاخیر کتاب ہے، یہ کتاب کو کہتے ہیں. تو فیض بھائی، میں کہتا ہوں کہ جس بندے کی علمی حالت یہ ہو، کیا مقابلہ. یہ تو اثر ہے، یہ اصول ہے، جس اصول پہ شیخ صاحب نے بات کی. یہ تو اثر ہے میرے پیارے بھائی حضرت عباس کا، جس کو مرزا صاحب نے مس کوٹ کیا ہوا ہے. وگرنہ وہ جو بحث کر رہا تھا بخاری کی حدیث میں حضرت عباس نے متوفی کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ اسی اثر سے ریلیٹڈ ہے، تقدیم اور تاخیر کے. اور اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ تفسیر ابن کثیر. بھائی وہاں پر ماضی مجہول ہے. جی یہ دیکھیں، ماضی مجہول ہو، مضارع مجہول ہو، تو وہ یہ ہے کہ وہاں پر فاعل نہیں ہوتا. جب اللہ فاعل ہوگا تو معنی موت کے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ حتی اذا احدکم الموت توفتہ رسلنا، کہ جب بھی کسی کو موت آئے گی تو اس کا توفع جو ہے ہمارے رسول کریں گے، فرشتے کریں گے. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو کا توفع کریں گے. کبھی بھی اللہ توفع نہیں، جب بھی توفع ہوگا تو وہ رسول کریں گے. تو اب جن کا توفع کیا گیا تو ہم اس کے معنی میں، کیونکہ رسول توفع کرتے، تو اگر اللہ فاعل ظاہر ہو تو معنی موت ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی، متوفی کا بھی اللہ تعالیٰ فاعل ہے،
میں توفع کرنے والا ہوں تیرا، جبکہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضمیر کے ساتھ توفع کرتے ہیں تو اس وقت موت نہیں ہے. توفع اللہ تعالیٰ نفس کے ساتھ کرے تو حین موتہا، اس وقت یعنی موت کے وقت یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہ تھا کہ وہ مجہول میں ہے، وہ ماضی معروف میں نہیں ہے. متوفی لفظ جو ہے یہ اسم جو ہے وہ مفعول ہے. جی میرے بھائی. وہ جو ابن کثیر نے وہ درج کیا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس نے جو اس متوفیقہ سے ممیت کا مراد لی ہوئی ہے، اس سے مراد مستقبل میں ہونے والی موت ہے. اسکال کریشر بھائی، تقدیم اور تاخیر سے وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ وہ کسی چیز کا بیان پہلے کر دے اور کسی چیز کو اس کو عمل میں بعد میں لائے، کہ مطلب رفع پہلے کر لیا اور موت بعد میں کر دے. اس کو وہ کہتے ہیں اثر ابن عباس، لیکن مرزا صاحب نے اس کو مس کوٹ کیا ہوا ہے. اسکال کریشر بھائی. اچھا جی، بات یہ ہے کہ رضی صاحب جواب دے رہے ہیں آپ نے فوراً بند کر دیا، یہی آپ کی شکست کی دلیل ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور ام رباب صاحبہ صرف اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کی پہلے بڑی مخالفت ہوئی تھی تو وہ اس لیے وہ برابر کر رہی ہیں، اور باقی ابھی رضی صاحب نے جواب دی، آپ نے اس کی ریکارڈنگ بند کر دی. رحیل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بات سنیں. ام رباب نے ایک سیکنڈ، ام رباب نے آج تک کبھی کسی، ایک منٹ میری بات سن لیں، اب بات سن لیں، آپ نے بند کر دیا، یہ شکست کی دلیل ہے. اوکے اللہ میری بات سنیں. ام رباب نے جو بات کی ہے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے، اس کو کبھی کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں ہوئی، اور اس نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. آج اگر میں جو بات کر رہی ہوں تو میں نے کیا کہا کہ رضی کو ابطال کے معنی پتہ تھے، رضی کو استعارہ کے معنی پتہ تھے، رضی کو اس کے تقدیم کے اور تاخیر کے معنی پتہ تھے، اس کو یہ پتہ تھا کہ اجماع اس کے اوپر تو ہو گیا، یعنی رفع کے اوپر، تو لو کشمیر کا اجماع کہاں ہے؟ اس چیز کا علم تھا اس کو. کیا باتیں کر رہے ہو بھائی تم؟ ام رباب کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ام رباب نے جس پائے کی گفتگو سنی، ان سے آ کے پہلے کیا کہا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی بریلوی مکتبہ فکر کی ہے، مجھے لگتا ہے یا تو وہ جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے ہیں، یا اسلامک یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، یا وہ مطلب کسی جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگا کہ یہ بریلوی مدارس کے پڑھے ہوئے یا منہاج القرآن کے پڑھے. ام رباب نے تو پہلی بات یہ کی تھی. کیا باتیں کر رہے ہو میرے بھائی؟ ام رباب نے ان کے دلائل کے اوپر بات کی ہے، ان کی جو علم بلاغت کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے جو علم بدی، علم بلاغت، جن کا تم لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا کہ یہ کوئی دین کے کوئی مطلب ہے بھی یہ قوانین کے نہیں، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. باتیں کر رہے ہو تم آ کر. اور بھاگے کیوں رحیل؟ بیٹھے رہتے یہاں پر، سنتے پھر آگے بھی. جی عباسی صاحب نیچے آپ سن رہے ہیں، دعائیں بڑی کر رہے تھے کسی روڈ پہ. عباسی صاحب کو پیچش لگے ہوئے ہیں، سنا ہے، اس کو دعائی بھیجے ہیں پیر صاحب. نہیں، وہ مرزا صاحب کی طرح پیشگوئی کی تھی، وہ پیشگوئی الٹی ہو گئی. افضل بھائی کل یاد ہے پیشگوئی کر رہے تھے حضرت. تھوڑا سن لیں بھائی. وہ کسی روڈ پہ میں سن رہا تھا، عباسی صاحب سے کہہ رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا تبصرہ کیجئے، تو عباسی جی نے کہا کہ میں فی الحال دعائیں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا مناظرہ تو مک گیا. کہا میں ابھی دعائیں کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کیا ہوگا، ابھی دعاؤں کا اثر کیا نکلا واللہ عالم. اچھا ایک اور بات، یہ کہیں وہاں یہ باقاعدہ یوٹیوب پہ یعنی ان دکھا رہے تھے، دونوں کو دکھا رہے تھے، یہاں تو صرف ہم آواز ہی سن رہے ہیں. مطلب جو اسٹائل تھا گفتگو کا، وہ بار بار بھاگ رہا ہے لیپ ٹاپ کی طرف، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے ادھر دیکھو، میری طرف تو دیکھو. ایک دو مرتبہ کہا ادھر تو دیکھو. ایسے پرباش بیٹھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سیدھا. اچھا باڈی لینگویج بھی ایسی تھی. اچھا ہاں بس کچھ بھی سامنے نہیں، صرف منہ زبان سے اپنے یعنی اپنی یاداشت سے بات کر رہا ہے. جہاں دیکھنا پڑا سیدھا ایک کتاب اٹھا لیا
یا کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے اٹھا لیا, ورنہ ایسی باتیں کر رہا ہے. اچھا وہ حوالہ جب دیتا ہے نا تو اشارہ کرتے یہ لاؤ ادھر لاؤ, میں نے دیکھا ادھر لاؤ ادھر لاؤ, وہ اس کو دے دیتے ہیں. بعد میں اس کو بھی پکڑا, کہا تم نے اس میں جھوٹ کیوں بولا؟ 2 دفعہ ایسا کیا, دونوں دفعہ اس کو جھوٹ پکڑا, پھر دیا ہی نہیں, پھر حوالہ غلط نہیں دیا. کہا تم نے پورا کیوں نہیں پکڑا, یہ دیکھ لو پوری بات کیوں نہیں کی. پھر عربی جو اس نے پڑھ لیا, میں سمجھ گیا کہ یہ کیا بات ہو رہی تھی. کہا تم کیوں غلط پیش کر رہے ہو, بول رہے ہو ادھر لاؤ کتاب ادھر لاؤ, میں خود پڑھتا ہوں. تو 2 دفعہ ایسا کیا, دونوں دفعہ پکڑا گیا. پھر میں تو چلا. جی جی, یعنی ان کا گفتگو کا طریقہ بالکل جس طرح کہا نا, آپ اگر دیکھیں گے انسان کو ڈائریکٹ آپ کے سامنے بات کر رہے, تیور دیکھ کے وہ کچھ اور ہی مزہ ہے اس کا. تو وہ رضی بیچارہ آنکھیں اوپر آئی ہوئی تھی, یقین کیجئے میں مذاق نہیں کر رہا, ادھر بھاگ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی لیپ ٹاپ کی طرف جاتا ہے. کہتا ہے کیا ہوا تمہیں, بار بار لیپ ٹاپ میں کیا کر رہے, بات سنو ادھر میری. کہتا میں سن رہا ہوں, لیکن وہ ادھر ٹک 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 ٹک. اور جب بھی ان کی باری آتی تھی کہتے 1 سیکنڈ دے دو, ابھی وہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو ملے. یہ جی پی ٹی سے تمہیں نہیں ملے گا جو چیزیں کتاب میں ہیں رضی جی, یہ نہیں ملے گا, مشکل ہے. ہاں کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, لیکن علماء کو جو واقعتاً عالم دین ہو. مثال دی ہے, پیر صاحب دیکھیں چیزیں مل جاتی ہیں, میں نے لیکن مثال مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو غلط دی ہے مسانی صاحب, کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک پی ایچ ڈی فزسسٹ کے سامنے میٹرک کے فزکس کے سوال والا بچہ آگے بیٹھ گیا ہے, وہ اس سے کوانٹم فزکس کا سوال پوچھ رہا ہے اور جواب میں وہ نیوٹن کا لا اس کو پڑھ کے سنا رہا ہے. یقین کریں, سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے نا, کیا سوال ہے کیا جواب ہے. لیکن 2 دفعہ جب میں نے وہاں عباسی بیٹھے ہوئے تھے, میں وہاں جا کے دیکھ رہا تھا کہ عباسی صاحب کا کچھ دیکھیں کہ کیا نظارہ ہے. تو وہاں اس نتیجے پہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جو وہ اس نے کوٹ کیا, ہاتھ یوں اشارہ کیا, اشارہ کیا بولا نہیں, تو انہوں نے کتاب پکڑایا. جب ان کی باری آئی ہی سیدھا کتاب دکھا کے متن پڑھا, کہا تم نے اس میں غلطی کی, پورا کیوں نہیں پڑھا اپنا اور اس نے وہاں پر گویا کہ کچھ اس پہ مارک کیا ہوا, بس اس کے اوپر تم نے لائن لگا کے باقیوں کو نہیں پڑھو گے. تو 2 دفعہ ان کو پکڑا. بعد میں تھوڑی دیر میں نے بیٹھا تھا وہاں پر, کوئی 15 منٹ کے قریب, پھر میں نکل گیا. جی پیر صاحب دیکھیں انہوں نے یا تو مطلب جو پاکٹ ان کی بک ہوتی ہیں ان میں سے دیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے جو مرزا صاحب نے لکھا ہوتا ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے, پھر ان کے جو اپنا ہی مطلب ان کا جو فہم ہے وہ انہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے. تو جو دوسری طرف بھائی تھے وہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, وہ مطلب علم بلاغت کیا, علم بدیع کیا, علم منطق کیا, علم البیان کیا, انہوں نے اور گرامر اور صرف کو لے کر انہوں نے ایک ایک لفظ کی جتنی خوبصورتی سے ان کی گرپ کی ہے نا پیر صاحب. اور جب انہوں نے کہا نا کہ وما قتلوہ یقینا, تو پھر انہوں نے کہا نا کہ کشمیر, تو انہوں نے پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی اور انہوں نے کہا کہ بل رفعہ اللہ علیہ. یہاں تو بل جو ہے وہ ابدالی ہے. ابدالی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز باطل اور اسی ٹائم یہ کام ہوا ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں ہے, اس میں کوئی ڈسٹنس نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے. تو تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو, ثابت کرو گے کشمیر کو؟ بھائی میرے باپ قطع کلامی محافظ قانی صاحب, اپنے شاگردوں کا, باسی کا اور پپو کا حال پوچھ لیں. مجھے ان دونوں کی حالت پر کافی تشویش ہے, کہیں دل کے دورہ پڑ کے بیچاروں کا رام نام نہ ہو گیا ہو, پتہ کریں ان کا حال. اصل بات یہ کہ مجھے آپ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے کسی کے. عباسی صاحب آ کے تبصرہ کریں گے یا پپو بتائیں گے تو تب میں بھروسہ, کیونکہ مجھے تو انگلش آتی نہیں, تو آپ لوگوں کے باتوں پہ زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا نا بھائی. کاش کہ پپو آ جائے. جی عباسی صاحب اوپر آئیے, دیکھو جو میں بلا رہا ہوں تو آپ نہیں آ رہے. عتیق بھائی نے تبصرہ نہیں کیا. عتیق بھائی السلام علیکم ورحمۃ دونوں اللہ انگلستان وبرکاتہ. کے رہنے والے ہیں, ان کے ہی ایکسنٹ میں وہ بندہ بول رہا تھا. اگر ابھی بھی ان کو سمجھ نہ آئی اسکانی صاحب تو پھر کب سمجھ آئے گی؟ تبصرہ ہے, اگر ہمارے بہت ہی پیارے حق سچے مسلمان بھائی عباسی کو کچھ ہو گیا تو اس براڈ کے ہوش ذمہ دار ہوں گے, کیونکہ تکلیف دی جا رہی بھائی ہے. تسی خوشیاں مناؤ تو انہوں عباسی نے کی پوری پڑی ہوئی شاہ صاحب مینو آج سمجھ آئی ہے کہ عباسی ہر وقت پپو کے کیمپ میں صفے ماتم پچھی ہوئی ہے, پپو کے کیمپ میں, اور ماتم ہو رہا ہے
अब्बासी के कैंप में कि ये फैसल साहब मैनू आज समझ आई है कि अब्बासी हर वक्त टट्टी टट्टी क्यों करता रहता है कि इनू टट्टियां लगियां रहंदियां ने तां आज हुणे बेचारा जेड़ा एदा बुरा हाल हो गया सुनिया ਬੰਦਾ ਆਪ ਅੱਜ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ अब्बासी भाई आ जाए ਅੱਜ ਟੱਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਅब्बासी ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ नीचे लिख रहा है कि लिसनिंग, हालांकि लिसनिंग नहीं करता, ये बोलता रहता है, आज बोलेगा नहीं। अब्बासी साहब ऊपर आइए। कि काश आप लोग अंग्रेजी जानते और आप सुन सकते कि उसको क्या यही तो छितरौल बात है ना, कर रहा मजा है। इसलिए नहीं आ रहा कि हमने उसको सवाल ही नहीं समझ आ रहा असकानी साहब, सवाल ही नहीं समझ आ रहा उसको, जो पूछ के रहा है उससे आप जी कि नहीं। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या तो मुझे मजा किस तरह से आएगा। यही तो बात है ना, जिस तरह उमर बाप कह रही है कि अगर ये उर्दू में होता। आपकी जुबान तो नहीं है लेकिन अब्बासी की तो है, पप्पू की तो है कि नहीं है। वो तो रोटी इसी जुबान में कमाते हैं ड्राइवर लोग, सारा दिन अपनी सवारियों से हेलो हाय करते हैं, वेयर यू वांट पैडिंगटन स्टेशन ओके जंप इन, वो सारा दिन करते हैं। नहीं अब्बासी कंपनी का मालिक है, वो तो जी शोरूम का मालिक है, वो टैक्सी। पप्पू भाई तो करते हैं ना, पप्पू भाई तो है ना ऊपर। मैं एक छोटी सी बात कह दूं फैजी भाई, क्योंकि मुश्किल हो जाएगी। अदरक अपने पास रखें, क्योंकि अगर दिल का दौरा पड़ जाए तो अदरक को दांतों में दबा लें, उसमें खास केमिकल उससे निकलता है जो हमारी जुबान के नीचे से, वो ब्लू सा नीचे होता है ना जो नीला सा, उसमें भी होता है, तो वो फिर खून को थिन कर देता है। इंशाल्लाह अदरक का इस्तेमाल ज़हन में रखें कि ऐसे दोस्त जिनको ऐसे तकलीफ पहुंचने का खतरा हो, अदरक के साथ रखें। तसीर उलमा ने नहीं तो मैनू ये दसो कि ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਜਮਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीण दे सबब ना दसो। अदरक की तासीर तो जो हकीम है वो गर्म ही बताते हैं जोड़ों की दर्द वगैरह के लिए, लेकिन ये मैं बता दूं, ये काश ये लोग हदीस को मानते होते ना, ये है भी मुनकर हदीस ही, दोनों के दोनों मानते ही नहीं है। अगर ये हदीसों को मानते होते ना तो कलवंजी का इस्तेमाल तिब्बे नबी की हदीसों में, ये जो इनको अनियन सीड कहते हैं, पानी में अगर आप घोल के उनको पी लें तो ये जो हालात अभी अब्बासी के और पप्पू के हुए में है ना, कलवंजी का इस्तेमाल इनको जरूर करना चाहिए, इनकी सेहत के लिए अच्छा है। ये ना उस्ताद क्या करें इसकानी साहब, आपके जो शागिर्द हैं जी, इशफाक भाई भी तशरीफ लाए हैं। इशफाक भाई मुबारक को बहुत बहुत। कहना है कि अदरक शार्ट हो जाए मार्केट से, उसके रेट बढ़ने वाले, इसलिए जल्दी खरीद ले। इशफाक भाई बहुत बहुत मुबारक हो। ये पप्पू भाई आए हैं भाई, जगह किस चीज की मुबारक है आपको? कोई आपने डिबेट नहीं सुनी यहाँ पर कोई? मैं तो पहली दफा ही सुना उनको, शेख इसरार साहब थे कोई, और मैं तो बड़ी मायूस थी क्योंकि कह रहे थे कि कोई बरेलवी भाई हैं हमारे, तो मैंने कहा कि बरेलवी तो बस गाली गलौजी कर दे रहे हैं जी, है तो पता नहीं क्या करते हैं। तो आज मैं कहती हूँ कि कमाल कर दिया उन्होंने, तो कादियाने को वो कहते ना कि ऐसा दफन किया है कि मतलब वो उठ ही नहीं सकते दोबारा। मैंने नहीं सुनी, मैंने तो सुना है हार गए। एक मिनट पप्पू भाई, आप लोगों की बात मुझे भरोसा नहीं, पप्पू को मुझे तो इंग्लिश जी, पप्पू भाई आ गए जी, पप्पू भाई मुबारक को बहुत बहुत। मैंने खुद सुनना है, मैंने खुद सुनना है इनसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। पप्पू भाई आपने मुकम्मल सुन लिया था ये मुनाजरा? पीर साहब मैं ऐनी गलत बयानी करूं, पीर साहब मैंने नहीं सुना, मैंने थोड़ा सा भी नहीं सुना, तो मैं क्या जिंदगी दी दुआवां मांग रहे हो, कहते मैं सुनिया ही नहीं। नहीं मैं नहीं सुना, लेकिन पीर साहब आप मेरी बात सुनो, मुझे अच्छी तरह से याद है हमारे एक पप्पू गल सुन, एक गल मान ली कि तू मुनाजरा नहीं सुनिया, लेकिन बगैर सुनिया भी तबसरा ते कर छड़ना ने कि स्वाद नहीं आया। अली भाई स्वाद देने नु, अली भाई मुनाजरा नु मुझे थोड़ी सी बात कर रहे थे पप्पू से। पप्पू भाई मुझे अच्छी तरह से याद है, शाम को हम बैठे हुए थे हमारे किसी भाई के बरोड में, शायद मोहम्मद शाहिद की बरोड थी, तो वहां पर आपने कहा कि जल्दी जल्दी अल्लाह चलो सारा कारोबार बंद करो, मुनाजरा हो रहा है। होना तो वही है जो पहला हुआ है, ये कह के आपका कि मुनाजरा सुनने जा रहे हैं। जी तो हमें तो दावत दी, आपने वाक़ता नहीं सुने। नहीं पीर साहब उस समय ना, मैं आज संडे है पीर साहब, घर में कोई आ गया था अनएक्सपेक्टेड मेहमान, तो अभी बल्कि हम सफाइयाँ कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बना, नहीं तो मैंने सुना था। लेकिन कोई पीर साहब वो यूट्यूब पे मुझे मिल गया था ना, MJ कोई अल इस्लाम चैनल की
وہاں پہ کیا کہتے ہیں جب آئے گا فل تو دوبارہ سن لیں گے اس میں کیا ہے۔ باقی آپ بھائی بتا دیں کیا بنے ہیں۔ جی علی بھائی بتا دیتے، علی بھائی آپ بتا دیں۔ یہ تو تعریف کر رہے ہیں، مجھے لگتا نہیں کوئی ایسی بات ہو گئی ہوگی، اس لیے میں نے آپ سے علی بھائی نہیں، بتا دیتے، پیر صاحب پیر صاحب بات پھر تعریف سن لیجئے گا پیر نا۔ صاحب بات اصولاً یہ ہے کہ ہم مسلمان تو اپنے بندے کی تعریف ہی کریں گے نا، ٹھیک ہے، اور وہ احمدی کی تعریف کریں گے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے پیر صاحب۔ تو کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا جو کہے گا کہیں سے کچھ جول تھا